میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اس ایک آدمی کو بخار ہوا ہو تو تکلیف دوسرے کو ہو رہی ہے۔ جس کو بخار ہوتا ہے تکلیف اسی کو ہوتی ہے، جو زخمی ہوتا ہے تکلیف اسی کو ہوتی ہے۔ اگر 20 آدمی بھی اکٹھے پڑے ہو، اب دیکھو نا اسپتال بھرے پڑے، اب ایک ایک بیڈ پر 3 آدمی ہیں، لیکن کسی آدمی کو اپنے ساتھ پڑے ہوئے بندے کا بھی ہوش نہیں۔ تکلیف جب آتی ہے تو ہر شخص اپنی تکلیف خود اٹھاتا ہے، دوسرا کوئی نہیں اٹھاتا۔ جب انسان جلے گا تو خود جلے گا، دوسرا کوئی، اس کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کون جاتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ میرے ساتھ اور بھی بہت سارے جانے والے ہیں، تو بہت سارے جو جانے والے ہیں وہ اپنی جانے، بندے کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ خیال ہے جو شیطان مجھ سے کرواتا ہے، کیونکہ شیطان نے یہ چیلنج کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ بے شک تو نے آدم کو وراثت تو عطا فرمائی، لیکن تو دیکھے گا کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے زیادہ ہوں۔ اور میں تو نہیں کہتا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، لگتا کچھ اسی طرح کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا کہ شکر گزار لوگ بہت کم ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ میں اپنے ہر امر پر غالب ہوں، لیکن بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی وحی کے ذریعے یہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ کسی جگہ پر، ایک جگہ پر میں کل ایک دعائے استغفار تھی، ناصر باغ میں میں گیا، بڑے بڑے بینر انہوں نے چھاپے ہوئے تھے، 100 بندہ اکٹھا نہیں، یعنی 100 بندہ نماز دعائے توبہ اور استغفار کے لیے 1 کروڑ کی آبادی سے اکٹھا نہیں۔ اگر اسی جگہ آپ اعلان کر دیتے کہ یہاں ایک جو ہے میوزیکل شو ہو رہا ہے فلاں، تو آپ کو لگتا کہ آپ کو بلیک میں ٹکٹ لینا پڑتی، وہاں جگہ ہی نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بندے ہیں میرے جو جاننے والے ہیں وہ بہت کم ہیں، میرے ماننے والے بہت ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جب اس کے جاننے والے اور اس کے ماننے والے قیامت کے دن پہنچیں گے تو ان کا جس طریقے سے والہانہ استقبال کیا جائے گا، جس طریقے سے ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، تو سارے یہ لوگ تڑپ اٹھیں گے یہ دیکھ کر کہ کاش ہم نے بھی اپنی زندگیوں کو اسی طرح بسر کیا۔ یہ تو لمحوں کی بات ہے، جیسے میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا کہ بندے کو تو قبر میں بھی یاد نہیں رہتا کہ میں دنیا میں کتنے سال رہا۔ ادھر مرتا ہے، 4 گھنٹے بعد جب اس کا حساب شروع ہوتا ہے تو اس وقت ہی وہ بھول جاتا ہے کہ میں 70 سال رہا ہوں یا 90 سال۔ 1 گھنٹے کے اندر وہ 1 گھڑی پر آ جاتا ہے 70 سال کو لے کے۔ تو 1 گھڑی کے لیے اتنا، اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو وہی آتی ہے کہ یقین پیدا ہونا چاہیے، یقین محکم۔ جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں مہمان کے طور پر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور ہم اس کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، تو اس وقت تک جو ہے انسان کے اندر وہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی جو سوز ساز رومی پیدا کر دے بندے کے دل میں۔ مولانا روم فرماتے ہیں اپنے مصنوی کو انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک دن بیٹھا تھا کہ ایک بندہ آیا درویش، وہ اسے کہنے لگا رومی کیا خیال ہے، مجھے چلے جانا چاہیے یا رہ جانا چاہیے؟ یہ وہ لوگ خدا بندے تو تجھے بتا میری مولانا روم لکھتے ہیں کہ
میں حیران ہوا اس کی بات سن کے. یہ میرے لیے نیا تجربہ تھا. مولانا روم فرماتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو تقدیر الہی ہے. جب آئے گی تو آپ کو لے جائے گی. اسے کہ نہیں، ہم اپنی مرضی سے بھی جا سکتے ہیں. تھک گیا ہوں رومی، یہ کتابیں میری پکڑ لو. مولانا روم کہتے ہیں کہ میں نے ازراہ مذاکر یا ان کا دل رکھنے کے لیے وہ کتابیں لینا شروع کر دی. مجھے وہ آواز بتا رہے تھے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. مولانا فرماتے کہ 1 گھنٹے میں اس آدمی نے مجھے وہ علم دے دیا کہ میری دنیا تبدیل ہو گئی. اور 1 گھنٹے بعد کہنے لگا رومی میں تھک گیا ہوں، میں نے بہت جوش کیا، کوئی سے نہیں چلا جاتا. اس نے سر رکھا، کلمہ پڑھا اور واصل باہر کو. ایک تو یہ لوگ بھی ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. بے شک. اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے ہر چیز اس کی تابع ہو جاتی ہے. ہم نے تو کبھی یہ عہد و پیمان کیا ہی نہیں. ہم نے اظہار محبت کبھی پروانہ لکھا ہی نہیں. ہم گاڑیوں سے محبت کرتے ہیں، گھر والوں سے کرتے ہیں، اپنی خواہشات سے محبت کرتے ہیں. کبھی ہم نے اس طرف تو اظہار محبت کا پیمانہ بھیجا ہی نہیں. کبھی خط لکھا ہوتا، کبھی تحریر کی ہوتی. تو پھر ہمیں بھی پتہ چلتا کہ یہ وادیاں بھی کتنی پرسوز ہیں. تو جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا میں کئی دفعہ آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں، آپ نے جو سفر نامہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا اپنے ایک شیخ کے ساتھ کہ میں نے دیکھا کہ غار کے میں سے ایک آدمی نکلا. اس کے جسم پر لباس برائے نام تھا، صرف لنگوٹ باندھا ہوا تھا. ایک شیر نے اس طرف سے اور ایک نے اس کو اس طرف سے ڈھانپ رکھا. یہ حیرتناک بات تھی. میں پہلے سوچا کہ یہ شیر پالے ہوئے تو نہیں، لیکن جب اس نے مجھے آواز دی کہ معین الدین ادھر آؤ، پھر میں چوکنا ہو گیا. کہنے لگے میں گیا تو مجھے کہنے لگا معین ڈرو نہیں ہم سے. یہ تم اس لیے ڈرتے ہو کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے. اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو یہ ڈر تمہیں کبھی پیدا نہ ہوتا. یہ پہلی بات ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وجد طاری ہوگا اس کی بات سے. پھر اس نے مجھے کہا کہ معین الدین میں نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا، تیری طرح میں نے در در کی خاک نہیں چھاڑی. یہ بھی اس نے بتایا. میں تو صرف 5 وقت کی نماز پورے آداب کے ساتھ ادا کرتا ہوں. ہر جگہ کی چیز میری جو ہے حفاظت کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ صرف ایک عبادت، ایک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقام پہ پہنچایا. آج ہم پر کئی مصائب طاری ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مصیبتیں جو ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی جناب میں خالص توبہ کرو. اب خالص توبہ کیا ہے؟ خالص توبہ سے مراد یہ ہے کہ دل کو آلائشوں سے خالی کر دو. یہ نہ ہو کہ بھئی توبہ کر کے نکلے اور پھر اس کے بعد وہی حرکات دوبارہ شروع کر دی. توبہ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، جھکو،
تو پھر اس طرح جھک جاؤ جس طرح جھکنے کا حق ہے. خلوص دل کے ساتھ جو ہے آپ معافی اپنے پروردگار کی رحمت پر مکمل امید کرتے ہوئے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اب میں آئندہ نہیں کروں. ایک حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ احادیث ہے. جو ایسا کلام اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید میں نہیں آیا لیکن اللہ کا کلام ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک ہوتی حدیث احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جو کلام تو اللہ کا ہے لیکن قرآن میں شامل نہیں ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ گناہ نہ کرتے اور سارے لوگ نیک ہو جاتے تو میں سب کو مٹا دیتا. حدیث قدسی، اگر یہ سب لوگ نیک ہو جاتے اور کوئی گناہ نہ کرتے تو میں سب کو مٹا دیتا اور پھر ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ کر کے توبہ کرتی اور میں وہ قبول کرتا. اب دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کریم کتنا ہے. گناہگار آدمی کے آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے تو قدرت اپنے رحمت میں آ جاتی ہے. جب بندہ اپنے پروردگار کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر اسے بخش دیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اتنی سخت ہے کہ وہ دنیا جہان آگ کسی چیز سے نہیں بجھتی، اسے بجھایا ہی نہیں جا سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، متشابہ آیت ہے، اس کا کوئی اپنی طرف سے آپ معنی نہ نکال دینا. آیت ہے قرآن مجید کہ جب تمام گناہگار جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور وہ مزید طلب کرے گی تو ہم اپنی پنڈلی جہنم میں رکھ دیں گے. اب یہ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ متشابہ اس پر غور کرنا کفر ہے. اب ہمیں اس پنڈلی کا کیا پتہ، اس کا معنی کیا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح مجسم تو نہیں، تو ہمیں جسم بنا کے تو اتنی سخت آگ، اس اتنی سخت آگ کے بارے میں فرمایا صرف ایک چیز اسے بچا دیتی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی؟ فرمایا گنہگار کی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو آپ کی آنکھوں کے آنسو ہیں نا ندامت کے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے عزیز ہیں، جنت سے بھی زیادہ عزیز ہے. لیکن یہ آنسو بہان اس وقت بہتے ہیں جب دل سے انسان سوز و گداز میں ڈوب جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب بندہ توبہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث شریف میں ہے